نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله ولي وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار مطالعہ میں ہم غزوہ بدر جو ہے اس کے جو حالات تھے وہ پڑھ چکے تھے۔ اب جنگ کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ جنگ کے بعد کیا معاملات پیش آئے۔ جنگ کے بعد ایک تو مکہ اور مدینہ میں خبریں پہنچی ہیں جنگ کی اور وہاں مختلف کیفیات پیدا ہوئی۔ مکہ میں جو شخص خبر لے کے آیا کہ تمہارے سردار مارے گئے، عتبہ مارا گیا، یہ مارا گیا، وہ مارا گیا، تو اس کی خبر سن کے لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ پاسبل بھی ہے۔ بلکہ ایسا ہوا کہ جب اس نے بہت سے سرداروں کا نام لیا کہ یہ بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا، تو حتیم میں صفوان بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے جو بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹھیا گیا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے یہ، تو اس سے ذرا اگر یہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے تو اس سے ذرا پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا بنا۔ تو اگر اس نے یہ کہا کہ وہ بھی قتل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے پاس ہی مار رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کو صحیح پتہ نہیں ہے یا یہ پاگل ہو گیا۔ تو لوگوں نے سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ صفوان بن امیہ کا کیا بنا، تو اس نے کہا اس کا کیا بنے گا، وہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے حتیم میں، وہ تو ٹھیک ہے بالکل۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ جسے کہتے ہیں نا یہ سٹھیا نہیں گیا، اس کا دماغ نہیں خراب ہو گیا بلکہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے پھر کنفرم خبریں بھی آ گئی کہ بھائی ایسے ہی ہوا ہے، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ تو اب مکہ میں پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بندہ بھی نوحہ نہیں کرے گا، بین ڈالنا جو ہے وہ ممنوع ہو گیا۔ اور چونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قتل تھا نا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ مارا گیا ہے، کوئی نہ کوئی زخمی ہے، ہر گھر کا نقصان ہوا ہے۔ تو ایک دم سے جب پتا چلے کہ 70 لوگ مارے گئے تو یہ 70 لوگوں کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم 50-55 گھرانے ایسے تھے جن کا کوئی نہ کوئی بندہ قتل ہو گیا۔ اور پھر خاندانوں کی بات کریں تو ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ تو لہٰذا بہت بڑا غم کا معاملہ تھا مکہ والوں کے لیے۔ تو اپنی ہمت دکھانے کے لیے یا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے مکہ والوں کا نقصان کیا ہے، تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے تسلی کے لیے کیا کہ ہم بین نہیں ڈالیں گے، نوحہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ہوا کہ ایک شخص تھا، اس نے بوڑھا تھا، اس کے کوئی قریبی 2-3 عزیز جو ہے وہ مارے گئے تھے، تو وہ بڑا اس کے کہتے ہیں نا وہ اندر سے تیار بیٹھا تھا کہ کوئی مجھے اجازت ملے تو میں نوحہ کروں، بین کروں میں۔ تو اسے اچانک جو ہے نا سنائی آواز دی، کسی عورت کی آواز سنائی دی کہ وہ بین کر رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے۔ تو اس نے فوراً سے ایک بندے کو کہا کہ ذرا جا کے دیکھو کیا اجازت مل گئی ہے نوحہ کرنے کی، یہ آوازیں ہمیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو وہ گیا شخص اس نے واپس آ کے کہا کہ یہ تو اصل میں اس عورت کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ اس کے اوپر بین کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسی بیوقوف عورت ہے، یہاں ہمارے جگر گوشے جو ہیں وہ مر گئے ہیں اور ہم بین نہیں کر پا رہے، الاؤ نہیں ہے ہمیں، اور یہ محض ایک اونٹ کے گم ہونے کے اوپر بین کر رہی ہے۔ اونٹ کی کیا ویلیو ہے، کیا اس کی قدر و قیمت ہے۔ دوسری چیز جو مکہ والوں کو فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ ساری ماری گئی۔ یہ بڑا بنیادی لیسن ہے غزوہ بدر کا کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ساری ماری گئی۔ مکہ کا دستور عام طور پہ یہ تھا کہ 40 سال سے کم عمر لوگوں کو مینٹلی میچور نہیں سمجھا جاتا تھا، عقلی طور پہ میچور نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان سے کسی مسئلے میں رائے لی جائے، یا وہ بڑوں کے معاملات جہاں طے ہو رہے ہوں وہاں وہ ایون بیٹھ بھی سکیں، ان کو بیٹھنا بھی جیسے بہت بڑی گستاخی شمار ہوتا تھا۔ لیکن اس جنگ کے بعد جب ساری ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی تو اب مکہ کی جو سرداری ہے وہ کن کے ہاتھوں میں آئی ہے؟ تو ان میں سے شاید حضرت ابو سفیان کی عمر تو زیادہ ہوگی، 40 سال سے اوپر، لیکن باقی جو 3 لوگ تھے ان کی عمر جو تھی وہ 40 کے قریب بھی شاید نہیں تھی۔ جیسے حضرت خالد بن ولید تھے، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، تو یہ ینگ لوگ تھے، لیکن بڑا کوئی باقی نہیں بچا۔ تو اب سردار کون بنے گا؟ پھر یہ لوگ سردار بنیں گے۔ بالکل وہی کام ہوا جو آج سے یعنی اس وقت سے 3-4 سال پہلے مدینہ میں ہو چکا تھا۔ تو یثرب میں کیا ہوا تھا، وہاں پہ جو جنگ بعاث ہوئی اس کے نتیجے میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی تھی، تو جو ساری آپ کہہ لیں جو لیڈرشپ ہے وہ نوجوانوں کے پاس آ گئی تھی۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ فرق کیا ہے، آخر وہ ان کے بیٹے ہی تو تھے، تو پھر ان کے پاس لیڈرشپ آنے سے کیا فرق آئے گا، کیا بہتری ہو جائے گی؟ تو فرق یا بہتری یہ آئے گا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، ایک تو جو 40+ ایج جن کی ہو چکی ہے، جو کچھ مفادات حاصل کر چکے ہیں، ان کے اوپر جم کے بیٹھ چکے ہیں، زندگی کو سٹیبل کر چکے ہیں اپنی، ان کے لیے اپنے مفادات کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہے۔ جو ابھی نئے نئے اس طرف آئے ہیں انہوں نے ابھی اس کا مزہ چکھا نہیں ہے،
وہ اب اس غرور میں، اس تکبر میں، اس انا میں نہیں پڑے کہ سرداری کیا ہوتی ہے، مقابلہ بازی کیا ہوتی ہے، وہ ذرا تھوڑی سی اوپن لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو تھے تو انہی کے بچے، لیکن چونکہ ابھی ینگ تھے، عمر کم تھی، تو ان لوگوں نے یہ تبدیلی کے لیے کسی قدر تیار تھے. لہٰذا اگرچہ مشکل سے ایمان لائے ہیں، لیکن یہ جو چاروں لوگ تھے یہ وقت کے ساتھ ایمان چاروں کے چاروں لے آئے. تو آپ اس سے اندازہ کریں گے جو پہلے کی لیڈرشپ ہے اس میں کوئی شخص بھی ایمان نہیں لا رہا مکہ کی، اور جو بعد کی لیڈرشپ اب وجود میں آئی ہے بدر کے بعد، وہ سارے کے سارے بعد میں ایمان لے آئے. ایون کہ ان کے ساتھ اگر ایک بڑا نام تھا تو سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ انہی کے ساتھی تھے، لیکن بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے. تو اور یہ بدر میں قید بھی ہو گئے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اصل میں جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گن گن کے کافر مارو یا کافروں کی گنتی پوری کرو مار کے، بلکہ اصل میں کفر کی قوت کم کرنی ہے. تو افرادی قوت ایک چیز ہوتی ہے اور حقیقی قوت ایک چیز ہوتی ہے. بعض اوقات کسی فوج کا جو ہے وہ کمانڈر یا کوئی بڑا رینک کا بندہ مار دیا جائے تو وہ 1000 سپاہی مارنے سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے قوت کم ہوتی ہے ان کی. سپاہیوں کو ریپلیس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ملک میں یا ہر قوم کے پاس عوام کی اکثریت ہوتی ہے اور سپاہی عوام میں سے ہوتے ہیں. تو اگر 1000 سپاہی مارے جائیں تو اور 1000 بھرتی کرنے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 10,000 مارے جائیں تو اور 10,000 بھرتی کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو اوپر رینک کے بندے ہوتے ہیں نا وہ تیار کرنے پڑتے ہیں. وہ عام لوگ نہیں ہوتے کہ آج وہ چلا جائے تو کل ایک نیا بندہ آ جائے اور آپ کہیں خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یعنی اصل کام کیا ہے کہ کفر کی طاقت کم کرنی. اور طاقت کم کیسے ہوگی کہ جہاں کفر کے فیصلے ہوتے ہیں، جو لوگ فیصلے کرنے والے ہیں، جو لوگ باقی لوگوں کو جو ہے وہ حکم دے کے نکالنے والے ہیں، جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، جو دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، اصل میں ان کو ٹھکانے لگانا ہے، نہ کہ گن گن کے خام خواہ ان کافروں کو مارتے جانا جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنگ میں آپ چلے گئے ہیں تو آپ فلٹر کرنا شروع کر دیں. آپ کہیں کہ جی اچھا یہ تو سردار نہیں ہے، اس کو تو میں نہیں ماروں گا، یا یہ انفلوئنشل بندہ نہیں ہے، اس کو میں نہیں ماروں گا. جنگ میں تو جو آمنے سامنے ہو جائے گا وہ قتل و غارت ہو جائے گی اور وہ معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن فوکس کیا کیا جائے گا؟ فوکس یہ کیا جائے گا کہ جو قوت ہے کفر کی، اس قوت کو ہم نے کمزور کرنا ہے، اس کو ہم نے کم کرنا ہے. تو برحال بدر اس لحاظ سے بڑی مسلمانوں کے لیے مفید جنگ رہی کہ اس میں انہوں نے مشرکین کے جو ہے وہ کمر توڑ دی. اب مدینہ میں کیا معاملہ ہے؟ مدینہ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ جو ہیں ان کو بھیجا اپنی اونٹنی دے کے، اور وہ جو ہے وہ فوراً سے مدینہ پہنچے. انہوں نے وہاں پہنچ کے خبر دی. اس سے پہلے یہود نے اور منافقین نے یہ خبریں عام کر دی تھی کہ دیکھو بھائی بیوقوفی کر دی ان لوگوں نے، ایسی جنگ کی جا کے کر لی اور اب مشرکین نے ان کا ابھی تک خاتمہ بھی کر دیا ہوگا. بلکہ یہ بھی افواہیں پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اور بلکہ جب حضرت زید بن حارثہ کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا دیکھو یہ ان کی اونٹنی لے کے آ رہے ہیں، یہ بھاگ گئے ہیں جنگ سے، اور جو ہے وہ اگر وہ بچے ہوتے تو وہ اس اونٹنی پر آ رہے ہوتے، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس سے تشویش پیدا کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے دلوں میں. لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے صحیح خبریں جو تھی وہ بھی پہنچا دی اور اہل مدینہ کو سمجھ آ گیا. لیکن یہاں ایک نقطہ ہے جو کہ برحال بہت مختلف ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو انالائز کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں شاید اجتماعی طور پہ اس سے بڑا خوشی کا دن ابھی نہیں آیا تھا. یہ پہلا خوشی کا دن تھا، بہت بڑا خوشی کا دن تھا. لیکن جس روز مسلمان مدینہ داخل ہوئے ہیں جنگ کرنے کے بعد، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین بھی ہوئی تھی. یعنی آپ کی بیٹی وفات پا گئی تھی اور ان کی تدفین اسی دن صحابہ کرام نے کی تھی. اللہ مالک الملک ہے، وہ چاہتا تو کچھ دن بعد بھی فیصلہ یہ کر سکتا تھا اور یعنی زندگی کچھ مہلت زیادہ دے سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو ہمیں اصل میں اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج پایا جاتا ہے نا، اچھا جی فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، اچھا یہ حادثہ پیش آ گیا تو بڑا برا انسان تھا وہ. اچھا فلاں کے ساتھ کیا ہوا، بڑا مال مل گیا، او ہو بڑے نصیب والا تھا جی، بڑا جو ہے وہ نصیب والا بندہ تھا، دیکھو اتنا مال اس کو مل گیا، اور یہ کامیاب انسان ہے. حالانکہ وہ کامیاب انسان ہمیں کیا پتا وہ کامیاب ہے کہ نہیں، جس پہ دکھ آئے ہمیں کیا پتا وہ ناکام ہے کہ نہیں. اور پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غم ہوتے ہیں یہ کوئی اس سے نہیں ہوتا کہ میرے کیے ہوئے کے ہوں. ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی گناہوں کا یہ کفارہ ہو تو ہم اس کو گناہ کو چھوڑ دیں، لیکن ہمیں اس کو دیکھنا تو اسی طرح ہی پڑے گا. تو برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ وفات پا گئی اور جو ہے وہ اسی دن تدفین ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مدینہ آئے اور آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کی بیٹی کی تدفین ہو چکی ہے. اب آگے کے تو حالات ہیں، یہ کافی ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ان سب کو دیکھنا شروع کر دیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا. تو
ایک دو چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ نظر بن حارث ایک شخص تھا جو بہت بڑا دشمن تھا نبی وسلم کا، تو اس کو قتل کر دیا گیا رستے میں، یعنی واپس آتے ہوئے۔ قیدی تھا، قیدیوں میں سے اس کو نکالا گیا اور کہا اس کو قتل کر دو، نبی وسلم نے حکم دیا۔ پھر عقبہ بن ابی معیط ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور یعنی مدینہ پھر قیدیوں کو لے کے نبی وسلم وسلم پہنچے ہیں۔ قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ کیا کیا جائے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ مطلب بلکہ پہلے مشورہ ہوا، مشورے میں دو رائے سامنے آئی، رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، دوسری رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ دونوں میں پازیٹیو اینڈ تھا، یعنی کہیں پہ کوئی منفی سوچ نہیں تھی، کہیں پہ کوئی مطلب پرستی نہیں تھی۔ اصل میں ایک طرف یہ تھا کہ اگر ان کو ہم فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ مال بھی حاصل ہو جائے گا جس سے ہم اپنے حالات اسٹیبل کر سکیں گے، اور ابھی نئی نئی ہماری جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ برحال ہماری لوگ ہیں، امید ہے کہ ان پر احسان کریں تو ایمان لے آئیں۔ جہاں تک یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، وہ یہ تھا کہ بھائی مشرکین کے ساتھ ہماری پہلی جنگ ہوئی ہے، اور جب تک ان کی طاقت ہم ختم نہ کر دیں، ان کو بالکل کمزور نہ کر دیں، تب تک ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے لوگوں کو باقی رکھیں۔ بہرحال اس کے اوپر جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ فدیہ لیں گے، اور فدیے میں بھی یہ تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، جو امیر ہے اس سے زیادہ فدیہ لیا گیا، جو غریب تھا اسے کم لیا گیا، اور جو دے ہی نہیں سکتا تھا ایسے لوگ بھی تھے تو ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے تو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اب یہاں بھی ہمارے یہاں لبرل لوگ ایک عجیب سی منطق لے کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ جو قیدی تھے وہ کون سا ان کے پاس دینی علم تھا، تو وہ دنیاوی علم ہی دے رہے تھے مسلمانوں کے بچوں کو، تو دنیاوی علم دے رہے تھے تو یہ اس کا مطلب بڑی اہم چیز ہے دنیاوی علم حاصل کرنا۔ تو دنیاوی علم کی اہمیت اپنی جگہ ہوگی، اسے کہیں سے بیان بھی کر لینا چاہیے، لیکن اس اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے نا دلائل غلط نہیں نکالنے چاہیے، یا کسی چیز کا مفہوم توڑ پھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس واقعے میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم کی کوئی عظمت ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہے، اپنی جگہ ہوگی، اس کے لاجیکل دلائل ہوں گے، اس کے فطری دلائل ہوں گے، وہ اپنی جگہ اہم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم کی دلیل نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں دین سے ایسی ایسی چیزوں سے نکال کے لے آتے ہیں لوگ جہاں پہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تو اصل میں کیا تھا، لکھنا اور پڑھنا، ریڈنگ اور رائٹنگ، یہ سکھانا تھا انہوں نے۔ تو ریڈنگ اور رائٹنگ ایک سکل ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے اپنی جگہ، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے، یہ کوئی زندگی گزارنے کا نظام نہیں ہے، بلکہ جسٹ ایک ٹیکنیک ہے کہ میں لکھ سکوں جو میں لکھنا چاہوں، اور میں ریڈ کر سکوں جو میں ریڈ کرنا چاہوں۔ تو یہ انہیں سکھانے کو کہا گیا تھا۔ کوئی خاص قسم کا علم جو ہے وہ انہیں نہیں کہا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمیں سائنس پڑھائیں، یعنی فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، یا اس طرح کی کوئی چیز پڑھانا شروع کر دیں، بلکہ انہیں کہا گیا تھا کہ ریڈنگ رائٹنگ سکھا، تو ہم نے تم سے کوئی چیز نکالنی تو ہے نا، تمہیں قیدی بنایا گیا تو یہ کام کر دو۔ تو برحال وہ اس کے بعد اس طرح سے معاہدہ طے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک گرفت کی قرآن مجید میں کہ جب تک جو ہے وہ کافروں کی کمر توڑ نہ دی جاتی تب تک جو ہے وہ ان کو قیدی نہیں بنانا چاہیے تھا، اور ان سے فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ دین میں گنجائش موجود تھی، سورہ محمد میں اس کے احکام نازل ہو چکے تھے، لہذا کہا کہ تم نے اگر کر دیا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ تم ان کا خون بہاتے اور اچھی طرح ان کو کمزور کرتے۔ اس کے بعد اب ہم غزوہ احد کے حالات پہ آ جاتے ہیں۔ غزوہ احد بھی ایک اہم جنگ ہے، اور سیرت میں اس کی بڑی مرکزی اہمیت ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ بدر 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اس سے 1 سال پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، یعنی غزوہ بدر کے 1 سال بعد۔ مشرکین مکہ نے اپنی شکست کھانے کے بعد یہ تہیہ کیا تھا، یہ قسم کھائی تھی کہ اگلے سال وہ مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، لہذا جیسے جنگ احد جو تھی یہ پہلے سے ہی طے شدہ جنگ تھی کہ یہ ہونی ہے، یعنی پری پلانڈ جنگ تھی، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اچانک کوئی حادثات پیش آئے ہوں۔ تو یہ اس کا سبب ہے کہ بدر کی شکست کا بدلہ لینا ہے ہم نے، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ جو کام تمام بدر میں کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا، تو اب ہم احد میں آ کے یہ کریں گے۔ تو اس کے لیے مشرکین کے پاس بھی ٹائم زیادہ تھا، یعنی ان کے پاس سال پورا تھا، اور یہ بھی طے ہوا کہ جو سامان ہے تجارت کا جو بچ کے آ گیا تھا قافلے کے ساتھ، یہ سارے کا سارا وقف کر دیا جائے گا اگلے سال کی جنگ کے لیے۔ تو اچھی خاصی تیاری تھی، لہٰذا مشرکین 3000 کی تعداد میں آئے، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ مسلمان گھر سے نکلے تھے 1000 ٹوٹل لوگ جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے، لیکن رستے میں عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے کہا کہ بھئی میرا مشورہ نہیں مانا گیا، چونکہ جنگ احد میں یہ مشورہ ہوا تھا کہ کیا جنگ جو ہے وہ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کے لڑی جائے، اور اللہ کی نظم کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے، اور عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ جو بدر میں نہیں آ سکے تھے، تو ان کے اندر ایک شوق شہادت تھا، جذبہ جہاد تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کھلے میدان میں نکلیں اور دشمن کا آمنا سامنا کریں اور لڑیں۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند بھی کیا تھا اس بات کو، یعنی آپ نے ان کی رائے تو لے لی لیکن اس بات کو پسند نہیں کیا، لیکن وہ چونکہ ذرا جذباتی نوجوان تھے تو وہ ضد کر رہے تھے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ تو ان کی ضد کرنے کے اوپر آپ نے فیصلہ تو کر لیا کہ ٹھیک ہے پھر چلو، لیکن پھر بعد میں لوگوں کو جب احساس ہوا کہ ہم نے غلط کر دیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی جاننی چاہیے تھی،
تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے وہ واپس چلیں، یعنی مدینہ چلیں، مدینہ میں رہ کے لڑیں۔ اس پہ آپ نے کہا کہ نہیں بھائی، نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ نبی روز اپنی رائے بدل رہے، روز اپنا فیصلہ بدل رہے، اس کا کردار ہوتا ہے، وہ کردار اگر قوم کے سامنے ڈھیلا پڑ جائے تو پھر لوگ اس پہ کیسے ایمان لائیں گے۔ تو بہرحال 3,000 کا لشکر وہاں سے نکلا، 1,000 کا لشکر مدینہ سے نکلا، اور جو عبداللہ بن ابی تھا یہ چونکہ ایک سردار بننے جا رہا تھا، اس کی اپنی ایک فین فالوئنگ تھی، تو 1,000 میں سے 700 لوگ جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ باقی رہے۔ یہ 300 لوگ جو اس کے تھے یہ ان کو رستے میں سے لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کوئی جنگ ہونی ہے، یہ ایسے ہی بس گئے ہیں، ہو کے آ جائیں گے، یہ تو بس سے ان لوگوں کا آپس میں چلتا ہی رہتا ہے، روز کوئی نہ کوئی نئی خبر ہوتی ہے، تو ہمیں اگر پتہ ہوتا جنگ ہونی ہے تو ہم بھی چلے جاتے، ساتھ جا کے لڑتے، لیکن یہ جنگ شنگ کو نہیں ہونی، بس ایسے ہی انہوں نے ایک اپنی طرف سے وہ جو ہے وہ کھیل تماشا کرنا ہے۔ بہرحال اس طرح سے لوگوں کو ورگلا کے وہ اپنے ساتھ واپس لے گیا، تو تقریباً 300 لوگ اس کے ساتھ واپس چلے گئے اور 700 لوگ اب باقی ہیں۔ اب گویا مسلمان اور مشرکین جو ہیں وہ 1:4 ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے کہ اب ایک مسلمان کے مقابلے میں 4 مشرک ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ بہرحال دونوں جو لشکر تھے وہ احد کے میدان میں پہنچ گئے، اور احد کے میدان میں پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالا، یا جو تفصیلات ہم نے غزوہ بدر میں پڑھی تھی اس سے سارے معاملات ان کے پیش آئے۔ یہاں احد کے معاملے میں ایک خاص چیز جو منفرد تھی بدر سے وہ یہ تھی کہ اس کی تھوڑی سی لوکیشن اس طرح کی ہے احد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیک سائڈ پہ پہاڑ کو رکھا، احد پہاڑ کو، اور آپ کے ایک سائڈ پہ جو ہے جو ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سی ایک پہاڑی سی تھی، چھوٹی سی ایک جو ہے وہ چوٹی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ 50 تیر انداز کھڑے ہو جائیں، اور ان دونوں کے درمیان کچھ گیپ تھا اندر آنے کا، یعنی پہاڑ اور چھوٹا سا جو پہاڑی درہ تھا ان دونوں کے درمیان ایک گیپ تھا، اس گیپ سے کوئی اندر آ سکتا تھا، تو آپ نے وہاں پہ 50 تیر انداز کھڑے کیے کہ وہاں سے گیپ کے اندر سے یا باہر سے گھوم کے کوئی دشمن آ کر ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ تو اپنی بیک کو ہم نے سیکیور کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پہاڑ رکھ لیا بیک پہ، اور ایڈیشنلی یہ ہے کہ اگر دشمن آتا بھی ہے تو یہ تیر انداز کھڑے ہوں گے اور یہ جو ہے وہ ان کو مار کے بھگا دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ وہاں سے ہو کے مسلمانوں کے پاس داخل ہو جائیں، تو وہ تیر انداز جو تھے ان کے اوپر تیر کی بارش برسا دیتے تھے، اور وہ جو ہے واپس چلے جاتے تھے۔ اب جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا وہی معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی بشارت بھی دی تھی کہ 3,000 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، اور یہ بھی کہ تم جو ہے فتح یاب ہوگے، تم کامیاب ہوگے، یعنی اس سے بشارت بھی ملی ہوئی تھی۔ لیکن جنگ کے دوران مسئلہ کیا ہوا، مسلمان ابھی ٹھیک ٹھاک جوش میں تھے، لڑ رہے تھے، اور مشرکین جو ہے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے، کہ مشرکین نے بھاگنا شروع کر دیا، فرار اختیار کیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ بھائی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، پچھلی دفعہ ہم شکست کھا کے گئے تھے، اب دوبارہ ضد میں آ تو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہے جو پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا۔ اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ بھی ان کا سابقہ پیش آ رہا تھا جو مشرکین مکہ تھے، یعنی کوئی اپنا جو ہے وہ تجزیہ پیش کر رہا ہے کہ جی اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں، یعنی ہم نے اس طرح کا مشاہدہ کیا۔ تو اب بھاگنا شروع ہو گئے اس سارے کو دیکھ کے کہ مسلمان حاوی ہیں اور ہمارا جو ہے وہ کام نہیں چل رہا یہاں پہ۔ تو مسلمانوں کو جیسے لگا کہ جیسے غزوہ بدر میں ہوا تھا، بس جنگ ہو گئی، کام ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، یعنی لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، تو کچھ ان کا پیچھا کر رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں، کچھ مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے، کچھ پیچھے لشکر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پہاڑی درے پہ 50 لوگ تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی کہ تم جس حال میں بھی ہمیں دیکھو تم نے واپس نیچے نہیں اترنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تب بھی نیچے نہیں اترنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ جو ہے وہ چیلیں ہمارا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں، یعنی ہم سب مارے جائیں اور ہم جو ہے وہ نہ بچ سکیں، تم تب بھی وہاں سے نہیں نیچے اترو گے، کیونکہ وہ سیف جگہ تھی، یعنی وہاں سے اگر یہ نیچے اتر آتے ہیں تو جو دشمن ہے وہ اندر سے ہو کے حملہ کر سکتا تھا۔ تو غزوہ احد میں سب سے مین مسئلہ کیا پیش آیا کہ جب جنگ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ سرد جنگ جو ہے وہ صحیح گرم ہوئی اور مشرکین نے بھاگنا شروع کر دیا، تو اس وقت ان لوگوں نے دیکھا کہ اچھا مشرکین تو بھاگ رہے ہیں اور نیچے جو مسلمان ہیں وہ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب مال غنیمت کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم طے ہو چکی تھی نا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جمع کون کرے گا۔ تو یہ لوگ اصل میں مال غنیمت کے لیے نہیں اترے تھے، بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس لیے اترے تھے کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب یہاں رکنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر ایسا ہوا بھی تھا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا ہوا تھا کہ جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، تم یہاں پہ کھڑے رہو گے۔ اور دوسری رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ مال غنیمت جو تھا وہ اسی کی وجہ سے 50 میں سے 35 لوگ جو تھے وہ نیچے اتر آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب بھاگتے ہوئے کہیں حضرت خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ وہ پہاڑی درہ جہاں سے میں پہلے جانے کی کوششیں کر چکا ہوں، تیر اندازی بڑی سخت ہوتی تھی،
وہ خالی ہو رہا ہے، یعنی اس کے اوپر چند لوگ باقی رہ گئے ہیں. تو وہ دوسری طرف سے لمبا چکر کاٹ کے، یعنی پہاڑ کے بالکل پیچھے سے ہو کے آئے اور اس پہاڑی درے اور پہاڑ کے درمیان جو گیپ تھا اس سے اندر داخل ہوئے، اور جو تھوڑے سے صحابہ باقی تھے اس پہاڑی درے پہ ان کے اوپر تیر برسائے گئے یا نیزے مارے گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور اب آگے مسلمانوں کو پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. 200 گھڑ سوار جو ہیں ان کا پورا ایک رسالہ تھا جس نے پیچھے سے آگے حملہ کیا. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک لشکر ہے جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ دشمن کی طاق میں ہے، اس کے تعاقب کر رہا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے، کچھ حصہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے ٹینٹس جو ہے وہ کھول رہے ہوں. یہ وہ اچانک حملہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی تیاری نہیں ہوگا اس کے لیے کہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو وہ ظاہر ایک بھگدڑ مچے گی، اور ہر شخص جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ جنگ کے اس میں آئے، ہو سکتا ہے اس نے تلوار رکھ دی ہو یا اس کے پاس موقع ہی نہ ہو. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بھاگنے کو ہی عافیت وہ سمجھا. وہ چونکہ ذرا یہ نیا نیا معاملہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، لہذا اس کا امکان تھا کہ مسلمانوں سے یہ معاملہ ہو جائے. تو برحال کچھ لوگ بھاگ کے مدینہ چلے گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور ایک ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد جو تھی مسلمانوں کی وہ شہید بھی ہوئی. تو حضرت حمزہ اسی دوران شہید ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اسی دوران شہید ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے کئی قیمتی جانیں جو تھی وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. وہ مسلمانوں کی جو ہے اس کو نقصان پہنچا، زخمی ہوئے لوگ. تو 70 لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے، یعنی اب آپ کہیں کہ بالکل پاسا پلٹ گئے، جیسے وہ بدر والے حالات تھے وہ اب مسلمانوں کے اوپر طاری ہو گئے. تو ایک دم سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہو گیا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی قیدیوں والا معاملہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے لوگ جو ہیں وہ شہید بہت زیادہ ہوئے. 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور قیمتی صحابہ جو ہیں جیسے حضرت حمزہ تھے، حضرت مصعب بن عمیر تھے، یا اور کچھ صحابہ تھے. تو حضرت حمزہ جو ہیں ان کو تو بڑا بزدلانہ طریقے سے شہید کیا گیا نا، کہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اب لمبا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ ایک بندے نے چھپ کے ان کے اوپر حملہ کیا، یعنی آمنے سامنے آ کے لڑ کے مردوں کی طرح جو ہے وہ ان کو نہیں شہید کیا گیا، بلکہ چھپ کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر جو ہے وہ ان کا بعد میں سینہ بھی چاک کیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر جھنڈا سنبھالے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ ایک بازو کاٹا گیا، پھر دوسرا بازو کاٹا گیا. اور حضرت مصعب بن عمیر جو تھے ان کی رسم سے مشابہت بھی تھی شکل و صورت میں، تو لہٰذا یہ ایک خبر بھی پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ جو ہے اللہ کی قسم کو شہید کر دیا گیا. تو یہ برحال میدان کے حالات تھے. پیچھے کیا ہوا، جو لشکر اب بچ گیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ آگے ہیں، کچھ ایک دم سے ان کے اوپر آ گیا. اب اللہ کی قسم بالکل جو ہے وہ چند لوگوں کے ساتھ تھے آپ، بہت تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ تھے، بلکہ ایک موقع ایسا بھی تھا آپ کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، اور بھاگ کے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوئے، اور 2 مہاجرین میں سے اور 7 انصار میں سے لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے. تو مشرکین نے جب دیکھ لیا ایک دفعہ کہ اللہ کی قسم وہاں پہ موجود ہیں، چونکہ پتا تھا کہ ہماری اصل میں ساری دشمنی ان کے ساتھ ہے، ایک دفعہ یہ ہم ان کا اگر جو ہے وہ معاملہ کلیئر کر لیں تو پھر ہم ان سارے لوگوں کو واپس بھی اپنے مذہب پہ لا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم. تو لہٰذا انہوں نے فوراً سے حملہ کیا نبی وسلم کے اوپر. اور اب جو صحابہ انصار تھے، ایک ایک کر کے وہ 7 کے 7 انصاری صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور جو مہاجرین تھے ان میں سے جو ہے وہ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ، انہوں نے ایسی جو ہے وہ کمال وہاں پہ جوامردی دکھائی ہے، ہمت دکھائی ہے کہ وہ اکیلے جیسے وہ نبی وسلم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں، اور وہ زخم کھا رہے ہیں، اور نبی وسلم کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. برحال پھر کسی طریقے سے کر کے جو ہے وہ اللہ کی قسم اور صحابہ جو ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے جب اونچی جگہ پہ چلے جائیں گے تو اوپر سے بچاؤ کرنا آسان ہے، جب سامنے ہوں گے تو چونکہ گھیرا ہے نا. اصل میں یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ جنگ میں جو ترتیب ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، کہ اگر ایک لشکر ترتیب کے ساتھ ہے تو وہ لڑ سکے گا. اگر ترتیب اس کی بکھر گئی، ادھر چلے گئے کچھ لوگ، ادھر چلے گئے، پیچھے سے حملہ ہو گیا، گڑمٹ ہو گیا، اب قوت ہے بھی تو انہیں لڑا نہیں جا سکتا. تو چونکہ مسلمان اب نرغے میں آ چکے تھے، اب مسلمانوں کے لیے نہیں تھا کہ وہ میدان میں کوئی ترتیب باندھیں، کوئی سیدھے ہو جائیں، لائنیں بنا لیں اور لڑنا شروع کر دیں. تو عافیت اسی میں تھی کہ کسی ایسی جگہ اپنا لے لیں جہاں پہ کم از کم دشمن کے شر سے بچ سکیں، اور پھر ذرا دوبارہ آرگنائز ہو کے اور ترتیب بنا کے پھر جنگ کی جا سکتی ہے. تو اللہ کے قسم اور صحابہ پہاڑ پر چڑھ گئے، احد کے پہاڑ پہ، اور جو بھی صحابہ جو تھے وہ جو چڑھ سکے وہ احد کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور یوں جو ہے مسلمانوں نے اپنا بچاؤ کیا. یہ ایک منفرد معاملہ ہے اس جنگ میں کہ اللہ کا وعدہ بھی تھا کہ وہ فتح دے گا، فرشتوں کا نزول بھی ہوا، لیکن خود ایک حکم عدولی ہوئی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا معاملہ تھا جو کہ اللہ کے سامنے حکم دیا کچھ صحابہ کو، اور انہوں نے ایک ایسی اس کی تعویل کر لی، یا کوئی قرآن مجید نے اس کو نافرمانی بھی کہہ دیا ہے،
تو اگرچہ جو سپہ سالار تھے انہوں نے تو نہیں کی تھی، جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے تو نہیں کی تھی، کمانڈر تھے، لیکن نیچے کے صحابہ نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مسلمانوں کو ایک عبرت سکھانا چاہیے. اور ایک جو ہے وہ مصرع بھی بولا جاتا ہے بڑا مشہور کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، کہ ہم روزانہ 100 غلطیاں کرتے ہیں، 100 گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتا، لیکن جو اسوہ بننے جا رہے ہیں نا، اب سیرت کیا ہے؟ سیرت اسوہ بن رہی ہے، ایک نمونہ بن رہی ہے. اگر وہاں کوئی کھوٹ ہوتی، وہاں کوئی کمزوری ہوتی، اس کو نگلیکٹ کر دیا جاتا تو وہ آگے اور بڑھ جاتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی کمزوری باقی نہ رہنے پائے، یہاں کوئی کمی باقی نہ رہنے پائے. لہٰذا وہاں پہ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر تم اپنے رسول کے حکم کے مطابق نہیں چلو گے تو تمہارے ساتھ یہ پیش آئے گا، یہ نتائج نکلیں گے. اس سے آپ اندازہ کیجئے آج ہم اتنی بڑی امت ہیں اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم نبی کی امتی ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی سینکڑوں یا ہزاروں احکامات کو پامال کر رہے ہیں بحیثیت امت. اب ذہن میں رکھیے احد میں 700 مسلمان ہیں، 35 لوگ صرف نیچے اترے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ 700 میں سے جو ہے 650 نے نافرمانی کی ہو یا 650 نے حکم عدولی کر دی ہو، بلکہ 700 کے لشکر میں سے صرف 35 لوگ ہیں جو نیچے اترے ہیں. لیکن چونکہ ہوا کیا؟ حکم عدولی ہوئی، نبی کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے 700 کے 700 لوگوں کو یہ میسج دیا اور آنے والی پوری امت کو یہ میسج دیا کہ اگر اپنے نبی کی بات نہیں مانو گے، نبی کی حکم عدولی کرو گے تو تمہارے ساتھ ہوگا، جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. سوچئے ذرا، غور کیجئے اس کے اوپر. کیا آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پردہ ڈال کے، اسے جو ہے پس پش ڈال کے، اور نعوذ باللہ الفاظ سخت ہیں لیکن بعض لوگ تو پاؤں تلے رونتے چلے جا رہے ہیں نا، بڑے مزے سے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کا دین ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ پردہ ہمیں نہیں چاہیے اور داڑھی ہمیں نہیں چاہیے، اور یہ پتہ نہیں مولویوں نے کہاں سے نکال لیا، اور بس 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کوئی لڑائی شہی نہیں کرنی چاہیے، کوئی جہاد جو ہے اس کی ضرورت اب نہیں ہے، بس حلال کمائی کر لو، یہ جہاد ہے. یعنی عجیب سے تماشا ہے نا کہ یعنی وہ پوری شریعت آپ کے پاس موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ اپنی من مانی تعویل کر کے سب کو چھوڑ دیں. اور پھر کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے گی؟ جان لیجئے جب تک اللہ اور اس کے رسول، یا تو ہم یہ کلیم ختم کر دیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو پھر شاید ہمارے ساتھ وہی ہوگا جس وقت کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ہمیں شاید کوئی عارضی فائدہ ہو جائے. لیکن اگر ہمیں لگتا ہے نہیں ہے، افورڈ نہیں ہم کر سکتے، کفر نہیں افورڈ کر سکتے، تو پھر ایمان کے اندر پورا داخل ہونا پڑے گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعمیل کرنی پڑے گی آپ کے حکموں کی، تبھی ہمیں عزت ملے گی. اور صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن وہاں ذرا سختی اس لیے بھی زیادہ تھی چونکہ وہ اسوہ بننے جا رہے تھے نا، رہتی دنیا نے ان کو فالو کرنا تھا، تو وہاں کسی کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یوں جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا. لیکن یہ جنگ اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کلی طور پہ مسلمانوں کی شکست نہیں تھی کیونکہ مسلمان پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، میدان جنگ سے نہیں گئے، ابھی میدان جنگ میں موجود ہیں. اور مشرکین مکہ نے جو بھی ان کو ایک وہ کوشش انہوں نے کرنی تھی، ایک مکالمہ ہوا، وہ بھی اپنی جگہ ایک تفصیل ہے. اس کے بعد مشرکین واپس چلے گئے. اب جب مشرکین واپس گئے ہیں، آدھے رستے میں جا کے انہیں احساس ہوا یہ ہم نے غلطی کر دی، ہم واپس کیوں آ گئے؟ مسلمان اچھے بھلے ہمارے ہاتھ میں تھے، ہم انہیں گھیرا ڈالتے پہاڑ کے گرد یا کچھ بھی کرتے اور ہم ان کا خاتمہ کر کے جاتے، آج ہم نے تو ایسی غلطی کر دی. تو رستے سے ابو سفیان جو ہے وہ لشکر واپس لے کے آنے لگے، اور ادھر سے اللہ کے سامنے حکم دیا صحابہ کو کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ تیاری پکڑیں، ہم نے مشرکین کا پیچھا کرنا ہے. تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھا کرنا شروع کیا اور ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ بھائی وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ جو جنگ جیتی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ دوبارہ واپس مڑ کے جائیں، اور اس دفعہ تو مسلمانوں نے غلطی کر دی تھی، اس وجہ سے وہ جنگ ہمارے فیور میں آ گئی. لیکن اگر وہ مسلمان آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس دفعہ غلطی نہ کی تو وہی سلوک پیش آئے گا جو بدر میں پیش آیا تھا. لہٰذا انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ واپس مکہ چلے جائیں. تو یوں یہ جنگ جو تھی وہاں پہ پھر ختم ہوگی. تو یہ برحال استا کی شکست نہیں تھی جیسی شکست بدر کی مشرکین کو ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تو وہ لشکر بھی بھاگ گیا پورا، قتل و غارت بھی بڑے پیمانے پہ ہوگی اور بالکل جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں تو مسلمانوں کا لشکر نہ صرف موجود ہے جنگ کے میدان میں بلکہ وہ پیچھا بھی کر رہا ہے دشمن کا. تو یہ برحال استا کی شکست نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ برحال ایک نوعیت کی یہ شکست تھی. یعنی شکست کس طرح کی تھی کہ انٹرنل شکست تھی اصل میں،
کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد بھی تھی، قوت بھی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، لہذا انٹرنلی جو ہے شکست جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جنگ کے اثرات ہیں، اور جو دھاگ بیٹھی تھی بدر کی جنگ کی وجہ سے ارد گرد کے قبائل کے اوپر، وہ کافی حد تک کم ہو گئی احد کی جنگ کی وجہ سے۔ اور اس دوران کچھ اور واقعات پیش آئے، اور چونکہ اب ہمارے پاس وقت ذرا کم ہوتا جا رہا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو ذرا خلاصے کی شکل میں بیان کر دیں تاکہ اینڈ تک ہم واقعات کو لے جا سکیں۔ تو یہود کے 3 قبائل آباد تھے مدینہ میں، تو ان 3 قبائل کو ایک ایک کر کے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو ابھی اس سینیریو میں جو ہے وہ ایک قبیلہ جو ہے ان کو بھی انہوں نے ظاہر وعدہ خلافی کی، اور وعدہ خلافی کی وجہ سے جو ہے ان کو سزا کے طور پہ مدینے سے نکال دیا گیا، اور یہ ہلکی سزا تھی بڑی، کیونکہ اس کے بعد دوسرا قبیلے کے ساتھ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن تیسرا قبیلہ جو تھا اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اس کو پورے قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل لوگ تھے انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو پس منظر میں آپ سمجھیں اور واقعات بھی چل رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کعب بن اشرف کا ایک قتل ہوا تھا، وہ واقعات بھی اپنی جگہ چل رہے ہیں جو کہ آپ سیرت کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو دھاگ بیٹھ گئی تھی ایک تھوڑی سی بدر کے بعد، اس میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور احد کے بعد ہمیں نظر آتا ہے جیسے ارد گرد کے قبائل نے یا اور لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ یعنی ان کے اوپر ابھی بھی غبار ہم کر سکتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ ابھی بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات بھی ہوئے مسلمانوں کو، یعنی احد جو ہے اس کے نقصانات ایک تو جنگ کے اندر تک تھے، اور پھر ایک جنگ کے باہر نقصانات تھے جو کہ مسلمانوں کو وہ جو ایک سوشل یا پولیٹیکل جو ایک ایٹماسفیئر ملا ہوا تھا اس میں ایک تبدیلی واقع ہوگی۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات بھی آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم غزوہ احد کے بعد سے لے کے جو ہے وہ غزوہ احزاب تک کے جو واقعات ہیں اور غزوہ احزاب کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ 24واں روزہ ہو جائے گا یا 24ویں کلاس ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم صلح حدیبیہ کے واقعات جو ہیں اور فتح مکہ کے واقعات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے، تو یہ 25ویں کلاس ہماری ہو جائے گی، اور پھر 26ویں کلاس میں ہم جو ہے وہ آخری جو نبی کی وفات تک کے حالات ہیں وہ دیکھیں گے، اور پھر 27ویں کلاس میں کوشش کریں گے کہ اوورآل سیرت کے سے کیا میسیج ہمیں ملتے ہیں، یا سیرت پڑھنے سے ہمیں کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس ترتیب سے ہم آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔